بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ۔ آپ سب اس چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجئے اور اس کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجئے۔ آپ سب کی مدد سے یہ پلیٹ فارم چل رہا ہے۔ ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو آن لائن ویورشپ ہے یا جو لوگ دیکھتے ہیں آن لائن کانٹینٹ، کئی لوگوں کی جو سوچ اور سمجھ ہے میں اس سے بہت متاثر ہوتا ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ میری رائے سے کو ایگری کرتے ہیں، بالکل ایسی بات نہیں، میں اپنی رائے پر تنقید بھی سنتا ہوں۔ کئی لوگوں کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے، بے شک وہ مجھ پر تنقید کرے ہوں، لیکن وہ علم سے اور سمجھ سے بھرپور ہوتا ہے، یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک بڑا، اگر کوئی میرے سے اختلاف بھی کر رہا ہے تو وہ بڑے اچھے آرٹیکولیٹڈ طریقے سے کر رہا ہے، اور بڑے اچھے ویل ریڈ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن میں عام طور پر دیکھتا ہوں کہ کئی جگہ سے ایسے چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر کچھ نہیں ہوتا، بس کسی کو کسی کی شکل پسند نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر جو مرضی کمنٹ کر لیں۔ فرینکلی میری صحت پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی کیا کہتا ہے کیا نہیں کرتا، لیکن میں اوور آل دیکھتا ہوں کہ بہتات یہ ہے کہ آپ آن لائن کانٹینٹ، میں تو ابھی اس پلیٹ فارم کی کوئی ایج ہی نہیں ہے، 4-5 مہینے ہوئے ہیں یہ میرے یوٹیوب چینل کی، لیکن میں اوور آل جب دیکھتا ہوں تو کئی ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم آبزرو کرتے ہیں کہ ان میں سوائے فستائیت کے، سوائے پروپیگنڈے کے، سوائے 2 نمبری کے، جھوٹ کے، آپ کو اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور وہ بصد احترام وہ صحافت سے زیادہ مجھے کیمپیننگ نظر آتی ہے کہ یار وہ یہ تو کیمپین ہو رہی ہے، یہ صحافت نہیں ہے۔ صحافت تو رپورٹنگ ہے، اور رپورٹنگ ہوتی ہے فیکٹس کے اوپر، اور فیکٹس کے اوپر بیس کر کے آپ اپنا تجزیہ دیتے ہیں، اوپینین دیتے ہیں۔ اس سے کوئی اختلاف کرے، تجزیے سے اختلاف ہو سکتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں فیکٹ میرے آپ کے کہنے سے نہیں بدلے گا، جو فیکٹ ہے وہ ہے، اور جب تبدیل ہوتا ہے فیکٹ یا کوئی چیز نئی ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ بہرحال میں اس چیز سے بڑا امیوز ہوتا ہوں۔ اب ذرا میں آپ کے سامنے دی کچھ باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ کل میں نے گزشتہ ولاگ کے اندر بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، عمران خان جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ کی ویڈیو آئی اور پھر جو سارا کچھ چلا، اور سب ان کی بھی بڑی شعلہ بیانی تھی، اور کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے سب کچھ بدل گیا، اور جناب ایک یہ کہ جو ورچوئل جلسہ ہوا تھا پی ٹی آئی کا، اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ بہت کچھ بدل گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ دوسرا، اب عثمان ڈار صاحب کی والدہ کی جو ویڈیو ہے جی، اس حوالے سے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ خواجہ آصف صاحب نے سب کچھ کیا، اس سے بہت کچھ بدل گیا۔ میں اگر یہ کہوں تو پھر میرے تحریک انصاف کے جو دوست ہیں ان کو بہت تکلیف بھی ہوگی، بلکہ کئی تو ایسے ہیں جو پتہ نہیں کیا کر بیٹھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، میں اب ان کے لیے وہ نک نیم تو استعمال نہیں کرتا جو منصور علی خان میرے دوست کرتے ہیں، لیکن میں ویسے کہوں گا کہ یار بادشاہ لوگ ہیں آپ۔ لیکن میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ کسی کے کان پر جوں بھی نہیں ریں گی، نہ کسی ورچوئل جلسے سے، نہ ہی بدقسمتی سے، میں یہ کہوں گا کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کی اس ویڈیو سے یا جو کچھ بھی انہوں نے کل کہا، کسی کے کان پر جوں نہیں ریں گی، اور نہ ہی اب تک ریں گی ہے۔ جب رینگے گی تو میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال ان کے ساتھ میں کل بھی میں نے کہا تھا، میں آج بھی آپ کو کہوں گا کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو حقائق کی بنیاد پر ذمہ داروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اب ذرا میں آپ کو یہ بتا دوں جی کہ یہ بہت ہوتے ہیں نا کہ وہ میں نے ابھی آپ کو جلسے کی ذکر کیا، بہت ہمارے کئی ایسے چیتے ہیں جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے جی کمال کر دیا، اڑا کے رکھ دیا، فلان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ککھ بھی نہیں ہوا، جس کو فرق پڑنا چاہیے تھا اس کو فرق پڑا ہی نہیں۔ اور فرق کس کو پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے فیصلہ کرنے والوں کو ہمارے ملک میں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو۔ وہ سچے اچھے فیصلے کریں، وہ غلط فیصلے کریں، جو بھی کریں، کیا ان کو کوئی فرق پڑا ہے؟ دی آنسر از نو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ کئی ایسے ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس جو ملک سے باہر بیٹھ کے لان تان کرتے رہیں، غلط بولتے رہیں، وہ لوگوں کے اوپر دشنام درازی کرتے رہیں، گھٹیا زبان، گندی غلیظ زبان استعمال کرتے رہیں، اپنی جو ان کی پرورش ہے اس کو ایگزبٹ کرتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں کہ وہ گندے لوگ کہاں پر ان کی پنجابی میں کہتے ہیں نا جم پل ہوئی ہے۔ کیونکہ کوئی مہذب آدمی کسی سے رائے کا اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اس کسی کے بارے میں غلیظ زبان استعمال نہیں کرتا ہے۔ غلیظ زبان غلیظ ذہن رکھنے والے لوگ ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہوں، ذہنی طور پر بیمار لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ایسے لوگ جب شکنجے میں آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا، فوری طور پر پاؤں بھی پکڑ لیتے ہیں اور پھر رونا پیٹنا ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کے وہ آزاد ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا، یا پاؤں پکڑتے ہیں تو یا دوسرا ہاتھ پھر گربان پہ ڈالتے ہیں۔ لیکن چلیں، یہ بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال اب پوری تحریک انصاف کے اندر نا ایک ایلیمنٹ ہے، وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ یار اور وہ کئی بڑے جو سین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ ہماری پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چاہے وہ
یہ 9 مئی کے بعد واقعات جو ہوئے، اور ان میں کئی لوگ ایسے جن کے سیاست کے اوپر میں ہمیشہ کرٹیسزم کرتا رہا ہوں، لیکن میں نے کہا نا کہ یہ لوگ عمران خان صاحب کو لارجر دین لائف انہوں نے بنا دیا تھا، اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا. اب جو خمیازہ بھگتا گیا ہے وہ ایسے ہی. اب جیسے اسد عمر صاحب کہتے تھے نا، کاشف عبادی صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ سب کو پتہ لگ رہا تھا کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے اور ہوگا کیا. پھر جب وہ ہو گیا تو پھر ہوئی لتر پریڈ. اب وہ لتر پریڈ ایسی ہے کہ اس میں نا کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی. میرے جیسے بہت سے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ حضور کب ہاتھ ہولا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہاتھ ہولا نہیں ہوگا، جو آپ کو بتا دیا تھا وہ پہلے یہ انسان کے بچے بن جائیں. لٹرلی یہ کہا رہا تھا پہلے یہ انسان کے بچے بن جائیں پھر دیکھا جائے گا. ایسے بڑے بڑوں کو نپٹایا ہوا ہے تو آگے بھی دیکھا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں، اور پھر مجھے وہ سلیم صافی صاحب میرے بھائی ہیں، اور جن کو حالانکہ میں کہتا ہوں کہ بڑا بڑا ان کے اوپر کرٹیسزم ہوا ہے، لیکن وہ ایک بات کہتے تھے، اور میں نے ٹویٹر پہ بھی ایک دفعہ مینشن کی. جب سلیم صافی صاحب ابھی عمران خان صاحب بڑے زوروں پر تھے، تو ان کی جب بڑا سلیم صافی صاحب پہ نا بڑے سب کو وہ تنقید کرتے تھے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ ان کی تنقید 100% جائز ہوگی، لیکن وہ جب تنقید کرتے تھے تو بڑی بڑی گھٹیا کیمپین سلیم صافی صاحب کے خلاف ہوتی تھی. تو میں سلیم بھائی کو اکثر کہتا تھا کہ سلیم بھائی چھوڑیں یار، کیا آپ نے. وہ کہتے تھے تم یاد رکھنا یہ جو لائے ہیں نا عمران خان کو، یہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے ایک دن. اور اس بات کے گواہ حامد میر صاحب بھی ہیں کہ عمران خان کو لانے سے پہلے باجوہ صاحب کے سامنے جو باتیں ہوئیں وہ سب آپ جانتے ہیں کیا ہوئی. وہ سلیم صافی کے الفاظ تھے، سلیم صافی صاحب کے الفاظ تھے کہ یہ آپ کو یہ عمران خان میاں نواز شریف اور آصف زرداری کو بخشوا دے گا سارے ان کے گناہ. اور آپ دیکھ لیجیے آج وہ کہاں آ گئے. جو لانے والے تھے وہ بھی دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے پیٹتے ہوئے گئے نا پھر کہ یہ کیا ہو گیا. تو اب بھائی بات ایسی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہلا، کچھ بھی نہیں ہلا. ورچوئل جلسے کیا، میں کہتا ہوں 10 اور جلسے ایسے کر لیں، جو مرضی کر لیں، کچھ نہیں ہلا. اور جن کو بہت چاؤ چڑھا ہوا ہے وہ ذرا ان کو آنے والے، میں نے کہا نا یہ میں کیا کروں، میرے لیے تو بڑی عجیب بات ہے کہ بحیثیت ایک پاکستانی میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو اکثر موقع ملنے چاہیے. اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں پی ٹی آئی کے ووٹرز کو ملتا ہوں نا، یا کسی جگہ باہر رہتا ہوں، تو لوگ عمران خان کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے ووٹ عمران خان کو دینا ہے یا ان کی جماعت کو دینا ہے، جہاں پر بھی. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار آپ ضرور ووٹ دیں اور آپ کو ووٹ دینا چاہیے، لیکن ان کے ذہنوں میں ایک سوال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جی ہوگا کیا، پتہ نہیں جی الیکشنوں میں ہمارے ساتھ بنے گا کیا. تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار پھر آپ، میں تو کہتے کہتے تھک گیا ہوں. اب آپ لوگ سوچیں کون ہے ذمہ دار اس کا. خالی آپ اسٹیبلشمنٹ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ کر دیا ہے؟ نہ، یہ تو پھر دو نوری ہے. آج جو چیتے بنے پھرتے ہیں، جو کہتے ہیں، اور جو عمران خان کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے، آلموسٹ انہیں کوئی ولی اللہ بنا دیا تھا لوگوں نے. تو وہ ذرا سوچیں، اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھولیں. یہ باتیں تلخ لگ رہی ہیں نا، چبھ رہی ہیں، لیکن اپنے گربان میں پہلے جھانکیں اور دیکھیں آپ لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے. ایسا اور کسی نے نہیں کیا. آج آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سب کچھ جو ہوا، اور میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت جلدی آپ کے سامنے حقائق کے ساتھ یہ رکھوں گا کہ یہ آپ نے لاوا بنایا، لوگوں کو اس جگہ لائے، اور پاکستان کو اس حادثے سے دوچار کیا جو اس ملک کے ساتھ ہوا. اور وہ اب ٹھیک ہوتے 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 بڑا وقت لگے گا. اللہ کرے عمران خان صاحب کو بھی کوئی سوجھ بوجھ آئے اور وہ اپنی پوزیشن بہتر کریں اور شاید معاملات زندگی کو آگے لے جائیں. ٹھیک ہے، سیاست یہاں ختم نہیں ہوتی، میں ہمیشہ کہتا ہوں آگے سلسلہ چڑھ پڑے. آئی ہوپ کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں. اب جی صنم جاوید صاحبہ اس وقت زیر عتاب ہیں، اور مجھے تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ ایک خاتون ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں ان کو خاتون والی بات کرتا ہوں کسی کے آگے اور جب لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ دیکھو میاں، یہ دیکھو. وہ میں نے آپ کو بھی کچھ نمونے دکھا دیے. انہوں نے کہا تم ان کی بات کرتے ہو، ان لوگوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا کہا جائے تھی آگے سے. مطلب جو غلیظ زبان وہ استعمال کر رہی تھیں، وہ میں نے اپنے ولاگ کے اندر وہ شیئر کیے. لوگ تو بھول بھال جاتے ہیں نا. تو پھر آپ بتائیں ان کے ساتھ اب انہوں نے اعلان کیا جی کہ وہ جیل سے لڑیں گی الیکشن لڑنا ان کا حق ہے کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف لڑیں گی. بالکل لڑیں گی الیکشن، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ پھر میں وقت پہ چھوڑ دیتا ہوں، وقت بتائے گا نتیجہ کیا ہوگا. بہرحال الیکشن لڑنا ان کا حق ہے. اب امریکہ کے بارے میں جی کچھ ہمارے ایسے چیتے ہیں، میں بار بار آج طرح چیتوں کی بات ہو جائے نا، جو چیتے بیٹھے ہوئے یوٹیوب کے اوپر کہتے ہیں آرمی چیف امریکہ گئے ہیں اور وہ فلان ہے. کچھ کہتے ہیں جی ان کا دورہ بڑا ڈیلے ہوا، بڑی مشکل سے ان کو جی وقت ملا امریکیوں سے اور بڑا یہ ہو گیا. او بھائی، امریکنوں کو تو پاکستان کی فوج سے پیار ہی بڑا ہے. وہ تو ان کو تو مزہ آتا ہے ون ونڈو آپریشن سے.
وہ تو ان کا تو دل ہی کرتا ہے ایک بندہ ہو جس سے ڈیل کریں، جس سے معاملات کریں. افغانستان کو سنبھلوانا ہے تب ایک آدمی سے ڈیل کریں، اور 100 کام ہونے ہیں جو پاکستان اس خطے کے اندر پاکستان کی فوج کی بہت اہمیت ہے، تو پھر ایک بندے سے بات کریں. کوئی بھی آرمی چیف، وہ پوزیشن آف آرمی چیف سے ان کو ہے کہ یار ہمارا ڈائریکٹ انٹریکشن وہاں پر ہونا چاہیے. سینٹ کام کے چیف ہیں، فلانا چیف ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ بھائی بڑی وہاں اہمیت دی جاتی ہے. تو ایسے شہزادے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا خیال ہے کہ جی وہاں امریکہ گئے اور جی لوگ، انہوں نے امریکنوں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، انہوں نے صرف ایک بات کہنی ہے کہ جی عمران خان آپ کو رہا کر دیں یا عمران خان کے ساتھ یہ نہ کریں. تو امریکہ نے کہا ہے جی کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے سے، ہم کسی ایک سیاسی جماعت کے نہیں، ہم جو بھی منتخب ہوگی ہم اس کے ساتھ رہیں، ہمارا اچھا تعلق ہے اور رہنا چاہیے اور فلان اور یہ اور جو رسمی سی باتیں ہوتی ہیں. لیکن اور کوئی فرق نہیں پڑتا امریکنوں کو. ہمیں فرق پڑنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت مضبوط ہو، سب کچھ ہو، اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس پالیٹکس میں نہ ہو، ملک میں صاف شفاف انتخابات ہوں، نئے نئے تجربے نہ کیے جائیں. لیکن اور کسی کو کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہمارے ملک میں یہ تجربے بند ہو جائیں کسی کی شکل میں بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تجربے بھی بند نہیں ہوتے اور نئے نئے پروجیکٹس آ جاتے ہیں. اب میرے جیسا عام آدمی ان پروجیکٹس کو کیسے روک سکتا ہے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ پروجیکٹ ہے، لیکن میں روک تو نہیں سکتا. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے. ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ پروجیکٹس غلط ہیں اس طرح کے، اور نئے نئے تجربے ہمارے ملک میں جو کیے جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، وہ غلط ہے. لیکن کیا کہہ سکتے ہیں. اب ذرا آپ اس طرف آ جائیں جی کہ جو لوگ اس وقت نگران حکومت کے اندر ہیں، اب احد چیمہ صاحب کنٹینیو کر رہے ہیں، شہباز صاحب کے ساتھ بھی تھے. ان کو الیکشن کمیشن نے حکم دیا جی کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے. اگر فیئرنیس کی بات کی جائے تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ سابق ایک دور کے اندر حکومت میں تھے، ان کو کنٹینیو کرنا، بے شک وہ بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، ان کے ساتھ ظلم زیادتی وہ اپنی جگہ، لیکن میرا نہیں خیال تھا کہ، مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو اپنے عہدے پہ رہنا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک سیاسی حکومت کا حصہ تھے جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ چل رہی تھی. اور مجھے لگتا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو ان کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے تھا، یا ان کو خود نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب الیکشن کمیشن نے حکم دے دیا ہے جی، آرڈر دے دیا. اب ممکن ہے جو وفاقی حکومت ہے وہ اسے چیلنج کرے گی، لیکن ظاہری بات ہے وہ وہاں پر تھے تو وہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہوگی کہ وہ وہاں پر ہیں، کیونکہ وہ ہیں تو ڈوور. ایز اے بیوروکریٹ بھی وہ بڑے لائق آدمی تھے، انہوں نے بڑا کام کیا اور بڑا خمیازہ بھی بھگتا. اسی طرح فواد حسن فواد صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی درخواست کی ہے، لیکن اگین فواد حسن فواد صاحب کی کمپٹنس بہت زیادہ ہے اور وہ بڑے کمپٹنٹ بیوروکریٹ رہے ہیں. اور ابھی جو کام پرائیویٹائزیشن کا ان کے ذمے ہے، میں کہتا ہوں ایسے ہی دوروں میں کوئی اچھے فیصلے ہو جائیں، ایسے ہی ادوار کے اندر ایسے اچھے فیصلے ہو جائیں اور پاکستان کے اندر کوئی ادارہ ٹھیک ہو جائے، کوئی پی آئی اے کا منہ سر نکل آئے اور اداروں کا نکل آئے. میں اس لیے بار بار بات کہتا ہوں کیونکہ بحیثیت پاکستانی، یہ آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب ہم اپنے نیشنل کیریئر کو دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہے. اور شاید میں اور آپ، ہم سفر کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ پی آئی اے کے اندر اس وقت کہ کوئی پتہ نہیں جی وہاں کسی جگہ کیا ہو جائے، کسی جگہ کیا ہو جائے. لیکن ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ نکال دیا جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اوپر کوئی زیادہ پرابلم ہوگا، کیونکہ وہ پہلے کسی حکومت کا حصہ نہیں تھے. میاں نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہنا یہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. اس بات کو بھی بڑا عرصہ گزر گیا، فواد حسن فواد صاحب نے بھی بڑا کچھ برداشت کر لیا. بہرحال ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں، ابھی میں نے جو آج بڑے ہی تلخ حقائق بیان کیے ہمارے دوست جو تحریک انصاف کے ہیں ان کے حوالے سے، یا ہماری جو بحیثیت جماعت تحریک انصاف، میں بار بار کہوں گا گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، سب کچھ کہیں، لیکن یہ آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل جب عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں گے تو یہ دن جو گزرے ہیں نا، اور جو عمران خان صاحب کی سیاست تھی، عمران خان صاحب خود اس پہ نادم ہوں گے، پوری تحریک انصاف نادم ہوگی. جو اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، وہ ایکسیپٹ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا، اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ کیا کیا. یہ ولاگ لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا جی. بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ نئے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خبریں اور ان کے اوپر تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اوپینین دینا آپ کا حق ہے، میری رائے سے اختلاف آپ کا حق ہے، جو مجھے بہت عزیز ہے. باقی یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.